السلام علیکم ناظرین. چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کا ایکسٹینشن لینے سے انکار، لیکن انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی وہ کیا تھی، اور پھر فل ریفرنس میں جو انہوں نے بات کی وہ کیا تھی، کچھ وہ بتاتے ہیں. اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں عمران خان کے، وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں، کون سی عدالت میں گئے ہیں، کچھ وہ بتاتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم ڈیٹیلز. اور اس کے بعد جو ایک رات بہت کریک ڈاؤن ہوا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ بھی، جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، کون کون سے رہنما گرفتار ہوئے ہیں اور کس کس کیس میں، اور پھر وزیر اعلیٰ کے پی کی کا کیا ایشو تھا، جو ان کا کچھ وہ سارا ہم آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ناظرین سب سے پہلے جو ہے وہ کل جو چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب تھے، انہوں نے جو ہے فل کوڈ ریفرنس سے ایک خطاب کیا نئے عدالتی سال پر. انہوں نے کچھ عام چیزیں کہیں، اور انہوں نے جو سب سے ایک اچھا کام کیا ہے وہ لائیو اسٹریمنگ والا ہے، کہ جو لوگ لائیو دیکھ سکیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ عام باتیں کی ہم چند ایک شیئر کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے بینچ دیکھ کے فیصلہ ہو جاتا تھا کہ کیا فیصلہ آئے گا، اب کوئی پتہ نہیں ہوتا دائیں بائیں بیٹھے کیا کون سا جج کیا سوچ رہا ہے اور کیا فیصلہ ہوگا. اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ وہ ایکسٹینشن لینے نہیں چاہتے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، اور میں خود تھا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ جو مجھے ایکسٹینشن کا کہا گیا کہ چیف جسٹس تمام چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا باقی سب کی بڑھا دیں لیکن میری نہیں بڑھائیں، کیونکہ مجھے زندگی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل میں زندہ رہوں یا نہ، لیکن میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. یہ انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا جب صحافیوں نے ایکسٹینشن کے متعلق پوچھا. انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اگر سب کی مدت بڑھا دی جائے تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہاں ہے رانا ثناءاللہ، کو لے آؤ. تو انہوں نے پھر بتایا کہ وہ اس میٹنگ میں موجود ہی نہیں تھے. یہ سارا ماجرا بنا ہے وہاں سے. کچھ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب تھے کہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ جوڈیشل پیکج کی تیاریاں کر رہی ہیں. اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے ہدایت کر دی ہے تمام ارکان اسمبلی اور سینٹ کو کہ وہ جو اسلام آباد سے باہر کہیں نہیں جائیں، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ جو جوڈیشل پیکج آ سکتا ہے اور آئینی ترمیم ہو سکتی ہے. حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے، اور پھر دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے، کیونکہ جوڈیشل جو آئینی ترمیم ہے اب اس میں دیکھتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ صحافیوں سے کہ وہ نہیں لیں گے اگر ان کو ایکسٹینشن دی بھی گئی. تو ابھی یہ آئینی ترمیم کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ کیا وہ واقعی نہیں لیتے ہیں یا ایکسٹینشن لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر وہ چیئرمین جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ گرفتاری ہوئی ہیں رات اسلام آباد سے، پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز سے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا، بیرسٹر گور کو، شیر افضل مروت، شعیب شاہین کو گھر سے ہی. اور اس کے بعد جو ہے وہ زین قریشی تھے، اور شیخ وقاص اکرم تھے، اور بھی کافی ساری لیڈرشپ تھی جو کل گرفتار ہوئی ہے. اور جو اطلاعات آ رہی ہیں، اور اسلام آباد پولیس نے جو کہا ہے کہ ٹائم سے لیٹ ہونے گزر جانے کے باوجود جو ہے وہ انتظامیہ اس پر جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے اور ان کو گرفتار کیا ہے سب کو. اور اس کے بعد جو ناظرین سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں جو سینٹرل جج کو. اور کیونکہ جو احتساب عدالت کے جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اب میرے اس نیب ترمیم منظور ہونے کے بعد یہ میرے طرح جو ہے وہ میرے دائر اختیار میں نہیں ہے، یہ کیسز دوسرے جو سینٹرل جج کو ٹرانسفر کر دیا ہیں، اور آج ان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوگی. تب دیکھتے ہیں مزید کیا ہوگا ہے، کیونکہ جو نیب کی کیسز ہیں ان سے امید ہے کہ ان سے جو نیب ترامیم منظور ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہے ان پر وہ اس کیسز میں جو بری ہو سکتے ہیں. اور بری ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ 50 کروڑ سے کم ہے، تو 50 کروڑ سے کم جو ہے وہ نیب کے دائر اختیار سے جو ہے وہ نیب جو ہے جو نہیں چھان بین کر سکتا 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن پر. تو یہ سارا اب ناظرین سینیریو بن رہا ہے اور ساری ڈیٹیلز بن رہی ہیں، اور مزید جتنی اپڈیٹس آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.